اب اس کے بعد ہے نماز میت کے احکام. اگلا مرحلہ نماز میت کا ہے. ہر مسلمان کی میت پر اور ایسے بچے کی میت پر جو اسلام کے حکم میں ہو اور پورے 6 سال کا ہو چکا ہو نماز پڑھنا واجب ہے. نماز میت ہر مسلمان کی میت اور ہر وہ بچہ جو کہ اسلام کے حکم میں ہو اور کتنے سال کا ہو؟ 6 سال کا ہو. اگر 6 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، مثلا 5 سال کا ہے یا مثلا 4.5 سال کا ہے، 5.5 سال کا ہے، مسلمان کی میت پر اور ہر اس بچے کی میت پر جو کہ اسلام کے حکم میں ہو اور 6 سال کا ہو چکا ہو، اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہے. اگر 6 سال سے کم عمر کا بچہ ہے لیکن اتنی ایج میں ہے کہ اس کو نماز کی تھوڑی سمجھ بوجھ ہے، تب بھی اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی. مثلا 5.5 سال کا ہے، 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اس کو نماز کی اگر تھوڑی بھی سمجھ بوجھ ہے تو اس کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی احتیاط واجب کی بنا پر. ایک ایسے بچے کی میت پر جو کہ 6 سال کا نہ ہوا ہو لیکن نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز پڑھنا ضروری ہے. اور اگر نماز کو نہ جانتا ہو تو رجا کی نیت سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رجا کسے کہتے ہیں؟ ثواب کی امید پہ. یہ نیت کب کی جاتی ہے؟ رجا کی نیت کب کی جاتی ہے؟ جب ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ آیا شریعت کی نگاہ میں یہ عمل مطلوب ہے یا نہیں ہے، یعنی ثابت ہے یا نہیں ہے، چاہے مستحب کے عنوان سے ہو چاہے واجب کے عنوان سے ہو. جب ہمیں معلوم نہ ہو کہ آیا یہ عمل شریعت کی نگاہ میں ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے تو بدعت سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ رجا کی نیت کرتے ہیں کہ اس امید پر عمل انجام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا کو مطلوب ہوگا اور خدا اس پر ثواب دے گا. تو اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جو نماز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، اس پر نماز جنازہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ رجا کی نیت ہونی چاہیے. کوئی حرج نہیں. وہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا ہو اس کی میت پر نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے. مردہ بچہ پیدا ہوا ہے یعنی ساقط ہو گیا، ایک بچہ ہے پورا بچہ لیکن ساقط ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ نماز میت پڑھنا ثابت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے. جی غسل دیا جائے گا، اس کو کفن دیا جائے گا، حنوط لگایا جائے گا اور اس کو دفنا دیا جائے گا. نماز میت اس کے لیے ثابت نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے. واجب تو ہے ہی نہیں، مستحب بھی ثابت نہیں ہے ایسے بچے کے لیے. ضروری ہے کہ میت کی نماز اسے غسل دینے، حنوط کرنے اور کفن پہنانے کے بعد پڑھی جائے. اس کا مرحلہ کب ہے؟ غسل، حنوط اور کفن کے بعد نماز میت کا مرحلہ ہے. اگر کوئی بہت ہی جلدی میں ہو، کہا کہ اتنا ٹائم کہاں ملے گا، پہلے ہی پڑھ دیتے نماز، غسل سے پہلے پڑھ دی، یا غسل ہو گیا کفن سے پہلے پڑھ دی یا حنوط سے پہلے پڑھ دی تو وہ کافی نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اگر ان امور سے پہلے یا ان کے دوران پڑھی جائے تو ایسا کرنا خواہ بھول چوک یا مسئلے سے ناعلمی کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو، یہ نماز کافی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز. جو شخص میت کی نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ اسے اس نے وضو غسل یا تیمم کیا ہو. نماز جنازہ کے لیے جو ہے وہ اگرچہ کہ اس کو نماز کہا جاتا ہے لیکن یہ اصطلاحی نماز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ نماز نہیں ہے. اس میں نہ تو مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، نہ تو کوئی سورہ ہے، نہ اس میں رکوع ہے، نہ اس میں سجدہ ہے. یہ نماز نہیں ہے، اس کو مجازاً نماز کہا جاتا ہے. اصل میں یہ دعا ہے، میت کے لیے اور مومنین کے لیے دعا ہے. تو لہذا کیونکہ نماز نہیں ہے تو نماز کے لیے کوئی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کسی قسم کی طہارت کی ضرورت نہیں ہے. نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ تیمم کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو نماز میں شرائط ہوتی ہیں کہ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، وہ بھی اس میں ضروری نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر اس کا لباس غصبی ہو تب بھی یہ نماز صحیح ہو جائے گی. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے جو دوسری نمازوں میں لازمی ہیں. بہتر یہ ہے یعنی مستحب ہے کہ مثال کے طور پر باوضو ہو، یا اگر اس کے اوپر غسل واجب ہو تو غسل کیا ہوا ہو، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے تو وہ تیمم کرے، لباس بدن پاک ہو، اس کا لباس غصبی نہ ہو، یہ بہتر ہے. ہاں ہر وہ کام جو نماز کی شکل کو ختم کر دے اس سے دوری اختیار کی جائے.
نماز کے مبطلات نماز میں سے ایک کیا ہے کہ ایسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل ختم ہو جائے. ایسا کام کرنا مثال کے طور پر نماز کے دوران کوئی اچھل کودنے لگے, صحیح ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے نماز کی شکل ختم ہو جاتی. اسی طریقے سے نماز میت میں بھی کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل ختم ہو جائے. یعنی ایک تکبیر کہی, پھر اس کے بعد مثال کے طور پر کھڑا ہوا ہے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اچھل کود کر رہا ہے, اس سے نماز کی شکل ختم ہو گئی. تو اس کام سے دوری اختیار کی جائے. جیسے اگر ہم اپنی نارمل نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی پڑھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں نماز پہ, پھر سامنے رکھ کے پڑھ لی نماز, تو کیا یہ بھی مبطلات نماز؟ نہیں, یہ مبطلات نماز میں سے نہیں ہے. وہ تو اس کو معلوم نہیں ہے, اس وجہ سے پوچھ رہا آپ سے. کہ وہ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو تو پڑھ بھی رہے ہو. نہیں ایسا نہیں. اب بہت زیادہ ایک طولانی مثال کے طور پر کھڑا ہوا ہے, مثلا الحمد سورہ پڑھ لیا, اب کھڑا ہوا ہے بہت زیادہ, مثلا آدھے گھنٹے ایسے ہی کھڑا ہوا ہے, تو یہ باطل کر دے گا نماز کو. خوب, بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ بات کرنے, قہقہ لگانے اور قبلے سے پشت پھیرنے سے بطور کلی پرہیز کیا جائے. یعنی بطور کلی ہر وہ چیز جو کہ مبطلات نماز میں سے ہے, جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں یا انشاءاللہ آئیں گے آگے, جو مبطلات نماز میں سے بات کرنا, قہقہ لگانا, نماز میں کھانا پینا, مثال کے طور پر نماز کے دوران قبلے سے منہ موڑنا, منہ پھیرنا, یہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے. جو شخص نماز میت پڑھ رہا ہو ضروری ہے کہ وہ روبہ قبلہ ہو, اور یہ بھی واجب ہے کہ میت کو نماز پڑھنے والے کے سامنے پشت کے بل یوں لٹایا جائے کہ میت کا سر نماز پڑھنے والے کی دائیں طرف اور پاؤں بائیں طرف ہوں. قبلہ رخ ہونا ضروری ہے ایک تو, صحیح ہے. یہ میت رکھی ہوئی ہے, یہ قبلہ ہے, یہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, اور میت کو اس طریقے سے لٹائیں گے کہ میت کا سر آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا اور میت کے پیر آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف. پشت با قبلہ لٹائیں گے, یعنی رو با پشت, پیٹھ کے بل لٹائیں گے, میت کو پیٹھ کے بل لٹائیں گے. میت کا یعنی کہ جو فیس ہے وہ ایسے ہم نہیں, آسمان کی طرف ہوگا. جیسے سیدھے سیدھے لیٹتے ہیں نا, پیٹھ کے بل آپ لٹائیں گے میت کو, اور میت کا سر جو ہے وہ آپ کے دائیں جانب اور اس کے پیر آپ کے بائیں جانب, اور آپ خود کہاں کھڑے ہوں گے؟ روبہ قبلہ, قبلے کے سامنے. ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ میت کے مقام سے اونچی نیچی نہ ہو, بہت اونچی نیچی جگہ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ میت نیچے فلور پہ, آپ اوپر کھڑے ہوئے ہیں فرسٹ فلور پہ, ایسا نہ ہو. میت آپ کے سامنے ہو. البتہ اگر معمولی سی یہ وہ اونچ نیچ ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز میت پڑھنے کی جگہ غصبی نہ ہو, احتیاط مستحب ہے. ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا میت سے دور نہ ہو, یعنی بہت دور نہ کھڑا ہو. مثلا میت ادھر رکھی ہوئی ہے اور آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص باجماعت پڑھ رہا ہے نماز میت تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے کی صفیں, تو پھر اس فاصلے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ صفوں سے متصل ہے. ایسا نہ ہو کہ صفیں آگے 4 لگی ہوئی ہیں اور پیچھے جا کے وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو صفوں کے در کی وجہ سے اگر فاصلہ آ جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر صفیں نہیں ہیں, میت اس کے سامنے ہونی چاہیے, بہت زیادہ میت سے دور نہ ہو. سر ایک سوال ہے, جی جو غائبانہ میت کی نماز وہ ہمارے یہاں مشروع نہیں ہے, ہمارے یہاں جائز نہیں ہے غائبانہ. جی وہ ایک روایت ہے جس سے روایت کی بنا پر وہ اختلاف ہے ہمارے اور اہل سنت کے درمیان. جی کہ حبشہ کی طرف جب بھیجا تھا رسول اللہ نے, اور وہ جو بادشاہ تھا حبشہ کا, حبش کا بادشاہ, اس کے متعلق رسول اللہ کو خبر ملی کہ وہ فوت کر گیا ہے. تو وہ مدینے میں وہ جگہ بھی موجود ہے, تو وہاں پر اس جگہ پر ایک روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, حالانکہ وہ مدینے میں موجود تھے اور وہ تو کہاں تھا؟ حبشہ میں تھا. تو اس روایت کی بنا پر اہل سنت کہتے ہیں کہ یعنی پڑھنی چاہیے غائبانہ. ہماری روایت کے مطابق نہیں پڑھنی چاہیے, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ایک خاص فعل ہو, یا رسول اللہ نے انجام دیا ہو, یا روایت ہی ضعیف ہو ہمارے نزدیک. شاید میں معلوم نہیں ہے, لیکن ان دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی. ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا میت کے سامنے کھڑا ہو, لیکن جماعت کی صورت میں ان لوگوں کی نماز جو
میت کے سامنے نہ ہو کوئی اشکال نہیں ہے. ہم نے ابھی بتایا کہ نماز پڑھنے والے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ میت کے سامنے. ادھر جو کھڑا ہوا ہے وہ سامنے ہے یا نہیں ہے؟ یہ سامنے نہیں ہے. وہ ادھر جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی سامنے نہیں ہے. لیکن اگر جماعت میں ہو رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو چاہے وہ ادھر کھڑا ہو چاہے وہ ادھر کھڑا ہو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جیسے عام نماز میں بھی یہ ہوتا ہے. اگر پیش نماز ادھر کھڑا ہوا ہے پیش نماز تو اس کے پیچھے کھڑا ہونا نمازی کو. صحیح ہے. ویسا نہیں کہ وہ پیش نماز یہاں پہ کھڑا ہوا آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر جماعت ہے اور آپ جماعت سے متصل ہیں تو پھر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جی عورتوں کے لیے بھی یہی. اگر پیش نماز مرد ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے والی ساری عورتیں جو ہے وہ یعنی سب عورتیں ہیں تو وہ پیش نماز کے پیچھے کھڑی ہوں گی جیسے مرد پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ صف لگی ہوتی ہے اس میں کھڑا نا پھر فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. خواتین کا ایک الگ پورشن ہوتا ہے. ہاں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی جی صحیح. تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایک تو پردہ ہو، جی بالکل ایسا پردہ کہ دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں کسی بھی حالت میں، قیام کی حالت میں بھی، رکوع کی حالت میں بھی، سجدے کی حالت میں ایسا پردہ ہو. اور صف مثال کے طور پر یہاں تک آ رہی ہے، یہاں پہ پردہ لگایا ہے، اس کے بعد یہاں سے عورتوں کی صف شروع ہو گئی. یا ایسے ہو یا یہاں پر پہلی صف دوسری صف مثال کے طور پر مردوں کی ہے، اس کے پیچھے تیسری چوتھی صف جو ہے وہ عورتوں کی. اس طریقے سے ہو سکتی ہے لیکن عام طور پہ باہر کرتے ہیں. مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. ہو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا میت کے سامنے کھڑا ہے. مسئلہ ہو گیا. ضروری ہے کہ میت اور نماز پڑھنے والے کے درمیان پردہ، دیوار یا کوئی اور ایسی چیز حائل نہ ہو. میت اور نماز پڑھنے والے کے درمیان یہ میت رکھی ہوئی ہے، یہ نماز پڑھنے والا، ایسا نہیں کہ یہاں پہ آپ نے پردہ لگا دیا ہو یا دیوار کھڑی ہو. دیوار کے پیچھے میت ہے، آپ دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن وہ جو صندوق یا وہ تابوت جس میں میت رکھی ہوتی ہے وہ حائل شمار نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں گے تو یہ بھی حائل ہو رہا ہے مثال کے طور پر تابوت میں میت، وہ حائل شمار نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر میت تابوت میں یا ایسی کسی اور چیز میں رکھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ میت کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہو. یہ مسئلہ کب ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کسی بھی وجہ سے میت کو کفن نہ دیا گیا ہو، کفن موجود نہ ہو یا نہ دیا گیا ہو تو مثال کے طور پر غصبی ہو، تو ایسی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ میت کی جو شرمگاہ ہے وہ ڈھپی ہونی چاہیے. اب آپ اس کو چاہے کسی بھی چیز سے ڈھانپیں، چاہے وہ لکڑی سے ڈھانپیں، چاہے اینٹ سے ڈھانپیں، چاہے کسی بھی چیز سے اس کو ڈھانپیں، ڈھانپنا ضروری ہے. اور اگر اسے کفن پہنانا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی شرمگاہ کو خواہ لکڑی یا اینٹ یا ایسی ہی کسی اور چیز سے ہی ڈھانپ دیں. سر ایک سوال ہے، جو جیسے ابھی ہمارے سے میت کو بھی تھی، مطلب ہم جیسے اپنی امی کو لے کر گئے تھے یہاں سے پنجاب، تو ان کو ہم لوگ تابوت میں لے کے گئے تھے تو ہم نے ان کا تابوت نکال دیا تھا. ایسے بھی دفنا سکتے ہیں؟ ہاں تابوت تو نکال نہیں ہے. نکالتے ہیں. جی اس تابوت کو کیا کرنا ضروری دفنا؟ نہیں کوئی ضرور نہیں. تابوت کو دفنانا یا تابوت کے ساتھ دفنانا، اگرچہ کہ تابوت کے ساتھ بھی آپ دفنائیں تو دفنا تو سکتے ہیں، لیکن میت کو پھر اسی طریقے سے لٹائیں گے جیسے ابھی ذکر ہوگا بعد میں. تابوت کو ایسے کر دیتے ہیں تھوڑا سا، تابوت میں ہی میت کو قبلہ کو کر دیتے ہیں اگر تابوت کے ساتھ دفنا ہے. بہرحال شرعی طریقے سے اس کا رخ اس طریقے سے ہونا چاہیے جس کا ذکر ابھی ہوگا. دفن کے احکام میں بھی ہم پڑھیں گے. لندن میں تو ان کو لکڑی کی تابوت میں ہی دفن کیا تھا. جی لیکن تابوت میں ہی میت کو، ہاں اگر وہ اس طریقے سے کر دیا تو صحیح ہے، آپ اسی تابوت میں دفنا سکتے ہیں. ضروری ہے کہ نماز میت کھڑے ہو کر اور قربت کی نیت سے پڑھی جائے. تو کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی، قربتاً اللہ پڑھی جائے گی. نیت کرتے وقت میت کو معین کر لیا جائے. میت کو معین کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر 4-5 میتیں رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، اب کس کی آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ اس کی پڑھ رہے ہیں، اس کی پڑھ رہے ہیں، اس کی پڑھ رہے ہیں. جس کی پڑھ رہے ہیں اس کو معین کریں گے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں. سب کی اگر اجتماعی ہو رہی ہے ایک ساتھ تو نیت کریں گے کہ ان سب جنازوں کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ یومیہ نمازوں میں حالت قیام میں جو استخراج ضروری ہے اس کا خیال رکھا جائے. جیسے عام نماز میں آپ کیا کرتے ہیں، ہم
اطمینان کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ہل جل نہیں کرتے ہیں قیام کی حالت میں. اسی طریقے سے نماز میت پڑھتے ہوئے بھی آپ نے کوئی ہل جل نہیں کرنی ہے. اگر کھڑے ہو کر نماز میت پڑھنے والا کوئی شخص نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کھڑے ہو کر نماز میت پڑھنے والا نہ ہو، ایسا شخص ہے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر بیٹھ کر نماز میت پڑھی جا سکتی ہے. اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ کوئی مخصوص شخص اس کی نماز پڑھائے تو اس کے لیے ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اگرچہ کہ بہتر ہے. اگر وصیت کی ہو کہ بھئی فلاں شخص میں نماز جنازہ پڑھائے گا، اس نے وصیت کو قبول کیا ہو، تو پھر اس شخص کے لیے ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. اگر ولی نہیں کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز صحیح ہو جائے گی. جی ولی منع بھی کر دے تب بھی صحیح ہو جائے گی. جی اگر میت نے وصیت کی ہو کہ فلاں شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا، مثلا محلے کے جو پیش نماز ہے وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، تو ان کے لیے پھر میت کے ولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو میت کا ولی مثال کے طور پر میت کا بیٹا ہے مثال کے طور پر، یا میت کا باپ ہے، اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی یا میں آپ کے والد کی نماز جنازہ پڑھاؤں یا نہیں پڑھاؤں، اگرچہ کہ اجازت لینا کیا ہے، بہتر ہے. بعض فقہا کے نزدیک میت پر کئی دفعہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایک دفعہ نماز ہو گئی، ختم ہو گیا، اب آپ چاہیں دوبارہ اس کے بعد نماز پڑھیں، پھر تیسرا شخص آئے پھر وہ اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھے، پھر اس کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ کرنا مکروہ ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے، یعنی اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے. بالخصوص اگر کسی صاحب علم اور تقوی کی میت ہو تو بغیر اشکال کے، کوئی اشکال ہی نہیں ہے، بغیر اشکال کے مکروہ نہیں ہے، بلکہ جتنی دفعہ ہو سکے نماز میت اس کے اوپر پڑھی جائے. سر ایک سے زیادہ نمازیں زیادہ ہو سکتا ہے، مطلب جیسے میری امی کا انتقال ہوتی ہے یہاں پہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے. اگر میت کو جان بوجھ کر یا بھول چوک کی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا جائے، یا دفن کر دینے کے بعد پتہ چلے کہ جو نماز اس پر پڑھی جا چکی ہے وہ باطل ہے، تو میت پر نماز پڑھنے کے لیے اس کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے. بغیر نماز پڑھے دفنا دی گئی میت، بھولے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے بغیر نماز پڑھے میت کو دفنا دیا گیا. اب جب وہ دفن ہو چکی ہے تو اس کو اب دوبارہ نکالنا ضروری نہیں، جائز نہیں کہ اس کو قبر کو کھودا جائے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا ذکر نماز میت کے سلسلے میں آ چکا ہے. ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا ذکر نماز میت کے سلسلے میں آ چکا ہے. رجا کی نیت سے اس کی قبر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک میت کو دفنا دیا گیا، ختم ہو گئی بات، اب اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس کی قبر کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تو صحیح آپ پڑھیں، لیکن کس نیت سے؟ رجا کی نیت سے پڑھیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. آپ نے پچھلی کلاس میں غسل کے جو جی احکامات بتائے تھے میت کے، تو میرے تایا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، تو ملی نہیں تھی 7 دن تک 8 دن تک. صحیح. تو عید ہی نے ان کو دفنا دیا تھا، اور جب دفنا دیا اسی دن شام ہی پھر ان کے بیٹوں کو پتہ چلا کہ آج دفن ہو گئے. تو اس غسل کا کیا ہوا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جی پچھلی کلاس میں کہ ضروری ہے کہ شیعہ غسل کیا جائے، اس کو نکالا جائے گا دوبارہ نکالا جائے گا، مگر یہ کہ کوئی ایسا حرج آ جائے کہ اب اس کو نکالنے میں مسئلہ ہو، مثلا حکومت منع کرے کہ بھائی آپ اس کو نہیں نکال سکتے ہیں، دفنا دیا گیا ہے. یا کوئی ہاں غسل کفن بھی اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اگر صحیح کفن دیا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس میں بھی تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر نکالا جائے گا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا لا ہو، مثال کے طور پر کوئی ایسا قانون ہو کہ آپ میت کو نہیں نکال سکتے ہیں اس ایریے میں جو بھی ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، یعنی کوئی بھی ایسا حرجی مسئلہ آ جائے کہ آپ اس کو نہ نکال سکیں، بہت مشکل ہو اس کے لیے. ہاں اگر اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ میت جو ہے وہ گڑ سل گئی ہوگی نیچے. نہیں دفنائے تو اسی وقت گئے تھے، لیکن جو عیدی والی تھے انہوں نے کہا کہ آج ہی دفنائے، لیکن ان کی باڈی کی حالت ہے ویسی نہیں تھی کہ ان کو نکالا جائے. ہاں تو اس صورت میں بھی نہیں، واجب نہیں ہے. ہاں
اگر میت کا جو بدن ہے وہ مثال کے طور پر آپ اگر نکالیں تو اس کا بدن ٹوٹ جائے، خدا نخواستہ بکھر جائے میت، تب بھی واجب نہیں ہے، یا میت کی بے حرمتی ہوتی ہو نکالنے کی صورت میں، اس صورت میں بھی واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نکالنا ضروری ہے۔ خوب، نماز میت کا طریقہ۔ نماز میت، جی میت کا طریقہ، نماز میت میں 5 تکبیرات ہیں جو کہ کہنا واجب ہے۔ 5 تکبیرات، صحیح ہے، ہر مسلمان کی میت پر 5 تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ ان 5 تکبیرات کے درمیان جو ہے وہ پہلی تکبیر کے بعد آپ کو شہادتین پڑھنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلی تکبیر کہی آپ نے، نیت کی تکبیر کہی اللہ اکبر، اس کے بعد کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بھی ہم صرف واجب مقدار بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری تکبیر کہی، دوسری تکبیر کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آپ نے تکبیر کہی، تیسری تکبیر کے بعد آپ کہیں گے، عمومی دعا کریں گے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ پھر آپ نے چوتھی تکبیر کہی، اب میت کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہم اغفر لہذا المیت، پروردگار اس میت کو بخش دے۔ پہلے جو آپ نے کہا تھا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خداوند کریم تمام مومنین کو اور تمام مومنات کو بخش دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو آپ نے کہا وہ کیا کہا؟ پروردگار اس میت کو بخش دے، اس صورت میں کہ اگر یہ میت مرد کی ہے، اور اگر میت کسی عورت کی ہے تو آپ کہیں گے اللہم اغفر لہذہ المیتہ، اللہم اغفر لہذہ المیتہ۔ یہ بہت آسان سا طریقہ ہے نماز میت پڑھنے کا۔ پہلی تکبیر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری تکبیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسری تکبیر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ چوتھی تکبیر، اللہم اغفر ھذا المیت، اگر مرد کی میت ہے، اور اگر عورت کی میت ہے تو آپ کہیں گے اللہم اغفر لہذہ المیت۔ اس کے بعد پانچویں تکبیر آپ کہیں گے، نماز ختم ہو گئی، نماز جنازہ ختم ہو جائے گی۔ یہ واجب مقدار تھی نماز جنازہ کی۔ نماز جنازہ کی مستحب مقدار ہے، خیر میں پڑھ دیتا ہوں اس کو جلدی جلدی، آپ صرف سن لیں اس کو۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ صحیح ہے، یعنی واجب مقدار کتنی تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ واجب مقدار ہے۔ اس میں اگر آپ اضافہ کریں گے تو آپ یہ کچھ جملے اضافہ کر دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ کہنا مستحب ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی ہے، لیکن اگر مستحب پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، یہ مستحب ہے، یہ جملہ کہنا مستحب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا یعنی بشارت دینے والے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، و نذیر بنا کر بھیجا یعنی آتش جہنم سے ڈراتے ہیں، بین یدی الساعہ، کب تک کے لیے ان کو بھیجا؟ قیامت تک کے لیے، یعنی وہ قیامت تک کے لیے ہمارے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہے اور کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ واجب تھا، یہ واجب ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ مستحب ہے، وبارک علی محمد و آل محمد، پروردگار برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، ورحم محمد و آل محمد، پروردگار رحم فرما محمد پر اور آل محمد پر، کافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جیسے وہ درود کہ جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا، وہ برکت جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی، وہ رحمت جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی، اس کی افضل ترین رحمتیں، برکتیں اور درود محمد اور آل محمد پر نازل فرما۔
انکا حمید مجید کہ یقیناً تو صاحب حمد بھی ہے اور شرف اور جلال کا مالک بھی ہے۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین، پروردگار تمام انبیاء پر، تمام مرسلین پر، تمام شہداء پر، تمام صدیقین پر اور تمام اللہ کے صالح بندوں پر درود نازل فرما۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے، اس کے بعد کہیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پروردگار بخش دے مومنین کو مومنات کو، والمسلمین والمسلمات، مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کو، الاحیاء منہم والاموات، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، جو ان میں سے مر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک خیرات کا سلسلہ جاری کر دے، یعنی ہم مسلسل اپنے مرحومین کے لیے کوئی نہ کوئی خیر یہاں سے بھیجتے رہیں۔ انکا مجیب الدعوات، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مرد کی میت ہو تو آپ کہیں گے اللہم ان ھذا المسجع وابن عبدک وابن امتک، پروردگار مسجع کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب آپ کسی کپڑے سے لپیٹ دیں تو اس کو کہا جاتا ہے مسجع۔ پروردگار یہ جو کفن میں لپٹی ہوئی لاش ابھی پڑی ہوئی ہے، عبدوں کا یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک تیرے بندے کا بندہ ہے، وابن امتک تیری کنیز کا بندہ ہے، یعنی یہ خود بھی جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کے والدین بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور مسلمان نہ بھی ہوں تو بہرحال تیرے بندے ہیں۔ تو پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بندہ ہے اور تیری کنیز کا بندہ ہے۔ نزل بک، پروردگار یہ تیرا مہمان بننے جا رہا ہے، یہ جو لاش مردہ لاش بنی ہوئی ہے یہ آج کی شب آج سے تیرا مہمان بننے جا رہا ہے۔ وانت خیر و منزل بہ، اور تو ان تمام ہستیوں میں سب سے بہتر ہے کہ جس کے پاس کوئی مہمان بن کے آتا ہے۔ وانت خیر منزل بہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرہ، پروردگار یہ جو میت ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، آپ گواہی دیتے ہیں پروردگار یہ جو میت ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ جھوٹ نہیں ہے یہ، یعنی ایک وہ شخص ہے اس کو آپ جانتے ہیں نہیں، اس کے باوجود صحیح ہے پردہ پوشی کریں تو یہ جملہ ہی نہ کہیں۔ اب خدا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اس سے کچھ نہیں دیکھا سوائے خیر کے، جبکہ آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے علامہ یا کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہنا پڑتا ہے، جیسے ہماری امی قبر پہ تکبیر پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے علامہ نے ہر ہی بات پڑھی ہوئی پر جانتے تو کوئی نہیں۔ ہاں، یہ جو ہے وہ عقیدے کی گواہی ہے، اللہم لا نعلم منہ الا خیرہ، عقیدے کے مطابق یہ ہے۔ خدایا ہم اس کے عقیدے کو بہترین عقیدے پر دیکھتے ہیں، یہ عمل کی گواہی نہیں ہے۔ جیسے سر ہم ولایت کا پڑھتے ہیں جی کہ بھائی گواہی دے رہے ہیں کہ ولایت علی کو مانتا ہو، جی، تو یہ جو ہے وہ عقیدے کی گواہی ہے، نہ کہ اس کے اعمال کی۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ، پروردگار ہم اس سے کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ وانت اعلم بہ منا، اور ہم سے سب سے زیادہ بہتر تو اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کون سا بندہ تھا، کیا کیا اس نے۔ اب کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں، تو رازوں کو جانتا ہے، تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر تیرے نزدیک یہ اچھا بندہ ہے تو اس کی اچھائی میں اضافہ فرما۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، پروردگار اگر یہ تیرا گناہ گار بندہ ہے تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما۔ وَاغْفِرْ لَهُ، پروردگار اس کو بخش دے۔ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین، پروردگار اس کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ وَاخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور جو باقی اس کے رہ گئے ہیں پسماندگان، جو اس کے ورثہ باقی رہ گئے ہیں، ان میں تو اس کا بہترین جانشین بن جا۔ یعنی مثال کے طور پر تو نے اگر ایک گھر سے کسی باپ کا سایہ اٹھا لیا ہے تو اب اس کے باپ کی جگہ تو ان کا بہترین سائبان بن جا، جو کہ ہے بہرحال خداوند کریم ہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو یہ میت چلی گئی ہے، جو اس کے ورثہ رہ گئے ہیں، اس کے ورثہ میں تو اس میت کا بہترین جانشین بن جا۔ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، پروردگار اس پر رحمت فرما اپنی رحمت کے واسطے سے، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہی دعا آپ جو ہے وہ اگر عورت میت کی ہو تو اسی کے لیے بھی سیم یہی دعا کرتے ہیں، صرف سیغوں کا فرق ہوتا ہے عربی کی وجہ سے۔ مثلا آپ مرد کے لیے بولتے ہیں اللہم ان ھذا المسجع، عورت کے لیے کہتے ہیں اللہم ان ھذہ المسجات۔
یعنی صرف سیغوں کا فرق ہے، دعا سیم یہی ہے، دعا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر کرنا مناسب ہے کہ وہ دعا جو چوتھی تکبیر کے بعد ذکر ہوئی ہے بالغ افراد کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات چوتھی تکبیر کے بعد، فقط بالغ افراد کے لیے آپ کہیں گے۔ مومنین کے بچوں میں چوتھی تکبیر کے بعد یہ کہا جائے گا اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا، پروردگار تو اس کے والدین کے لیے ہمارے لیے ایک عظیم اجر قرار دے، کیونکہ حساب و کتاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ مکلف آپ کب بنتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد آپ مکلف بنتے ہیں، لہذا جو بالغ ہونے سے پہلے مر گیا ہے وہ سمجھیں معصوم موت مرا ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، لہذا اس کے لیے آپ دعا بھی نہیں کہتے کہ اللہم اغفر للمؤمنین، اللہم اغفر پروردگار اس کو بخش دے، بلکہ اس کے والدین کے لیے اور خود اپنے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ تکبیریں اور دعائیں تسلسل کے ساتھ یہ کے بعد دیگرے پڑھی جائیں، ان میں فاصلہ نہیں آنا چاہیے۔ ایک تکبیر کہہ کے مثال کے طور پر کوئی شخص کھڑا رہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، فاصلہ نہیں آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نماز اپنی شکل کو کھو دے۔ جو شخص میت کی نماز بجماعت پڑھ رہا ہو، خواہ و مقتدی ہو، ضروری ہے کہ اس کی تکبیریں اور دعائیں بھی پڑھی جائیں، یعنی عام نماز جماعت کی طرح نہیں ہے یہ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نماز میت میں صرف کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ پڑھتے نہیں ہیں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو دعائیں، جو تکبیریں جو پیش نماز پڑھ رہا ہے وہ سب کی سب مقتدی کو بھی پڑھنی ہوتی ہیں، صرف یہ کہ پیش نماز جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے، مقتدی کو آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔